بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں سے ہر ایک میں ایک دوسرے کی طرف میلان اور محبت رکھی ہے، یعنی ایک مرد کو ہمیشہ ایک عورت کی ضرورت رہتی ہے اور ایک عورت کو بھی ہمیشہ ایک مرد کی ضرورت رہتی ہے، گویا کہ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر ادھوری اور نامکمل ہے۔ دونوں کے اس باہمی تعلق کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز راستہ بتایا ہے، اور وہ راستہ نکاح کا ہے، اور فرمایا کہ نکاح کے بغیر جو شخص اس ضرورت کو پورا کرے گا وہ ظالم شمار ہوگا، اور اس جائز رشتے سے اس ضرورت کو کرنے کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شادی کر لی اس نے آدھا ایمان مکمل کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کی زندگی مرد کے بغیر اور مرد کی زندگی عورت کے بغیر نامکمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو چند اصول اور ضابطے بھی بتا دیے تاکہ ان اصولوں کے مطابق دونوں اس دنیا میں پیار اور محبت سے زندگی گزارے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو دنیا آخرت کا اصلی مقصد ہے وہ اس سے غافل نہ ہو۔ لیکن افسوس کہ اس دور میں لوگ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی غلط کام کر رہے ہیں، اور شادی شدہ لوگوں کا زنا کرنا بھی عام ہو چکا ہے۔ اس گناہ میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل ہے۔ پیارے دوستو، شادی شدہ لوگوں کے زنا کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم آپ کو ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ سنائیں گے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ جب میں نے اپنی بیوی کو پسند کیا تو وہ اتنی خوبصورت لگتی تھی جیسے خدا نے اس سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت کو بنایا ہی نہیں، لیکن جب میری منگنی ہو گئی تو میں نے بہت لڑکیوں کو اس کی طرح دلکش اور حسین و جمیل پایا۔ جب ہماری شادی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ پھر ہزاروں عورتیں اس سے زیادہ خوبصورت اور دلکش ہیں۔ شادی کے چند سال بعد مجھے بیوی سے زیادہ دوسری عورتیں بہتر لگنے لگی۔ بزرگ نے فرمایا کہ ان تمام باتوں سے زیادہ تلخ اور ناگوار بات نہ بتاؤں؟ تو وہ شخص کہنے لگا، جی بتائیے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ انسان تمام دنیا کی عورتوں سے شادی کے بعد بھی یہی محسوس کرے گا کہ اس کے محلے کی حفاظت کرنے والے کتے بھی اس کی تمام بیویوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہ شخص ہنس کر بولا کہ اے بزرگ، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ جب انسان کے پاس حرص و حوث، لالچ، شرم و حیا خدا سے خالی ہو تو بہت ہی مشکل ہے کہ اس کی آنکھوں کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر سکے۔ اس بزرگ نے کہا کہ کیا تم کو وہ طریقہ بتاؤں جس سے تمہاری بیوی دوبارہ تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگے؟ اس شخص نے کہا کہ جی بتائیے۔ بزرگ نے کہا کہ جاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو تاکہ وہ حرام طریقے سے کسی اجنبی عورت پر نہ پڑے، اور جب وہ کسی اور عورت پر نہیں پڑیں گے، صرف اپنی بیوی پر پڑیں گے، تو تمہاری بیوی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگنے لگے گی۔ دوسری عورتوں کا خوبصورت لگنا اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ آپ بد نظری کرتے ہیں، یعنی اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔